شہریار داؤد شہریار صاحب آتے ہیں, لائیو کالز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور آتے ہی سب سے پہلے پلیز بسم اللہ. لائیو کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ دانش بھائی میں ڈیرہ غازی خان سے ہیرا بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بتائیے کیا پوچھنا ہے, کون سا وظیفہ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے انزائٹی کافی عرصے سے ہے, مسئلہ انزائٹی کا. لیکن اب انزائٹی اس طرح سے ہے کہ مجھے آخرت کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے نا زندگی میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پازیٹیو ہے یا پھر یہ کوئی نیگیٹو ہے. اس کے لیے مجھے کچھ وظائف پڑھنے چاہیے کہ میرے یہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے. مطلب میں اپنی فیملی میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچے کے ساتھ بھی بیٹھی ہوتی ہوں نا, تو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی بہت جلدی, ایسے ہو جائے گا, ہم مر جائیں گے. مطلب یہ چیز کا خوف ہر وقت ساتھ ہے. بالکل ابھی پوچھ لیتے ہیں شہریار صاحب. اس قدر خوف ہونا موت کا یا روز قیامت کا کہ آپ زندگی گزارنے کا جو ایک آپ کا شوق ہے یا محبت ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا آپ نے کبھی فیل کیا کہ ایک فیز شاید سب پر آتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے, کچھ لوگوں پہ زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید دس از اٹ, میں شاید اتنا زیادہ نہیں جی پاؤں گا, یار ہو سکتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا ایک فیز ہوتا ہے مجھے لگتا ہے, ایسا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب بندے پر مایوسی طاری ہوتی ہے نا, مایوسی, اور جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس, وہ پنجابی شعر ہے نا, جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے. جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جے میں ویکھاں رحمت رب دی وہ بلے بلے بلے. بس جب میں اپنے گناہوں کو چھوڑ کے رب کی رحمت دیکھتا ہوں تو بس دل خوش ہو جاتا ہے. تو قرآن نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. سورہ فجر کی آخری 4 آیتیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو اطمینان پا چکی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا فادخلی فی عبادی, پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں چلے جا. کیا بات ہے. یہ ہمیں جب انگزائٹی, ڈپریشن, ہائپر ٹینشن, شیزوفرینیا یا کسی بھی قسم کے ہمیں اس قسم کے سائیکولوجیکل اٹیکس ہوں, پینک اٹیکس ہوں, اس وقت یہ 4 آیتیں پڑھیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور اس کے ترجمے کو مد نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے مطمئن جان آ جاؤ میری طرف, مت مایوس ہو, میں نے تیرے لیے جنت رکھ چھوڑی ہے, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ڈونٹ وری, بی ہیپی. شہریار صاحب نماز میں اکثر لوگ اسی طرح سے ڈپریشن, انزائٹی, اور نماز میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے کہ نمازوں میں دل کیسے لگانا؟ رمضان میں تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں دل لگنا, نمازوں میں دل لگنا ایک کلینز ہو رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی کا. لیکن وہ اب سمجھیں کہ چاند رات سے ہی, عید تک تو پہنچتے نہیں ہم, چاند رات سے ہی وہ دوبارہ سے جو ہے نا ریورس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا دل چاہے؟ سورہ والضحیٰ اس میں آیا تھا نا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور جب ہم نے آپ کو دیکھا آپ ہماری محبت میں بڑے چلے جا رہے ہیں اندھادھند, تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اگر ہم یہ تو رسول کے لیے ترجمہ ہے, لیکن جب عام آدمیوں کے لیے, جب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہم نے تمہیں اپنی طرف ہدایت دی. تو جب بندے کا دل نماز کی طرف نہ لگے, جب اس کا دل نیکیوں کی طرف نہ لگے, تو وہ اللہ کی مدد لے اور اس نے یاد کرے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے اللہ تو مجھے اب ہدایت پہ چلا دے. انشاءاللہ یہ 41 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, 41 ٹائم, اور وہ جو ہیں وہ 3 بار یہ 4 آیتیں پڑھا کریں. ٹھیک ہے, تو اس سے انشاءاللہ انگزائٹی, ڈپریشن سب کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہو. کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ محمد ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ ہمارا دین پر, ہمارے دل کو دین پر استقامت نصیب فرما, اور حسن خاتمہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے اعنی علی ذکرک, مجھے تو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے, و شکرک, اپنا شکر کرنے والا بنا, و حسن عبادت, اور مجھے حسن عبادت عطا فرما کہ میرا دل لگ جائے تیری عبادت میں. انشاءاللہ یہ دعائیں کریں گے, نمازوں میں دل لگے گا, اور حسن خاتمے کا بھی خیال آئے گا. یار میں اب دیکھو, میں تو پورا اس وقت سمجھو کفن میں ہوں, ہر ویلے یاد رہتا ہے. پھر یہ بھی کہا نا بزرگوں نے, کہندے نے ہاتھ کار دی طرف تے دل یار دی طرف. کار کہتے ہیں کاروبار, ہاتھ کاروبار میں ہے لیکن دل یار کی طرف, رب کی طرف لگا رہا ہے. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی وعلیکم فرمائیے. السلام. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرے نا ہسبینڈ کو ناف کا مسئلہ ہے. ان کا پچھلے 1-2 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. وہ کوئی بھی وزنی چیز نہیں اٹھا سکتے. اچھا. وہ مطلب اب تو بالکل بھی نہیں, پانی کی 5 لیٹر کی بوتل بھی نہیں اٹھا سکتے, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے وزن اٹھا کے. ہم نے بہت علاج کروایا, بہت میڈیسن بھی کھائی ہیں, لیکن اس کا نا کوئی حل نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے, اچھا, ابھی یہ پوچھ لیتے ہیں اس تو کا. ناف والے مسئلے کا تو علاج ناف کا کرتے دم ہیں. ہوتا ہے. دم ہوتا ہے. شہریار صاحب نے اس دن کر کے دکھایا ایک بچی کے لیے. بس میں آپ کو بعد میں کر کے دکھا دوں گا. نام اور ان کی والدہ کا نام لے دیں, میں دم کر دوں گا, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. بیٹا آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام, دونوں کے ان کا نام نام چاہیے. محمد علی ہے اور ماں کا نام گلزارہ بیگم ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آپ یہ دم کر کے لکھوا آپ کو دیں, بھیج دیں گے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اگر یاد نہ رہا یا آپ کنٹرول روم میں لکھوا دیں انشاءاللہ. ہاں, جب کنٹرول سیگمنٹ روم ختم میں ہو لکھوا جائے گا دیجیے, پھر شہریار تو بھائی ہم کو یہیں بتا پر دیجیے. شہریار صاحب سے دم کروا دیں گے انشاءاللہ. وہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے, تو ظاہر لائف تو نہیں ہم کر کے دکھا بس سکتے. یہ ہے کہ زیادہ وزنی چیزیں نہ وہ کریں. اور اس طرح جو ہمارے ہاں یہ عموماً کھٹی اور تیز مسالوں والی چیزیں, مرغن چیزیں, آئلی چیزیں, ڈیپ فرائڈ یہ کھاتے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں شہریار اس سے صاحب, پاکستانی کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ سب؟ نہیں ہاں, یہ ساری کھٹی دکانیں چیزیں. کیسے چلیں گی جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ بتا رہے تھے ایک صاحب, وہ شیر شاہ کے بعد نالے میں نا لوگ اترے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی گھی فیکٹری ہے, تو وہ ان کا جو ویسٹ گھی ہے وہ نالے میں پھینک دیتے ہیں, تو وہاں نیچے اترے میں وہ لوگ اوپر سے نا نتھار رہے ہیں اس گھی کو, اور وہ اب یہ آپ کے پکوڑے سموسے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں میں ابھی. وہ بندے نے ویڈیو بنا لی ہے اس کی باقاعدہ. وہ گندا گھی فیکٹری کا ویسٹیج نکلتا ہے نا, نالے میں آ رہا ہے, لوگ وہ اٹھا رہے ہیں, وہ اٹھا کے جمع کر رہے ہیں بلو ڈبوں میں. کس چیز کے لیے؟ یہ اس میں اب آپ کے سستا گھی مارکیٹ میں نہیں ملتا آپ کو. آپ کے فرینچ فرائز آپ کو جو 10 روپے کا ڈبہ مل جاتا ہے, بچے کھاتے ہیں بڑے مزے سے. میں بات کروں گا حق اور سچ. سر یہ ہو رہا ہے یار, ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ہماری قوم, ہماری حکومت, ہمارے ادارے ستو پی کے سو رہے ہیں بس. سوری میری بات بری لگی. ستو تو آپ نے محدود انفارمیشن دی. ایک بریک پہ جا رہے ہیں. شہریار صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی جذباتی کر دیتے ساتھ میں, تو ہم تھوڑا سا موڈ کو لائٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ واقعی انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں جس میں کھانا بنتا ہے, وہ جو کباب فرائی ہوتے ہیں, فرائز بنتے ہیں, وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے, ڈیزل کی شکل اختیار کر لیتا ہے, لیکن مزے کا شہریار صاحب وہی ہوتا ہے. صاف ستھرا کھانا بیوی کے ہاتھ کا ہر اچھا برائی میں مزہ ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. گناہ میں بھی لذت ہوتی ہے. ایسا کھانا جان بوجھ. اچھا یہ بھی ہے, مجھے تو لذت اپنے گھر کے کھانوں میں آتی ہے. میں سیٹ پہ بھی اپنے گھر کا کھانا منگواتا ہوں. علماء سے سوال کریں گے کہ جان بوجھ کر ایسی غذائیں کھانا جو آپ کو پتا ہے کہ غلاظت سے بن رہی ہیں, کیا یہ بھی گناہ ہے؟ غلاظت سے بھرپور ہو لیکن لذت سے بھی بھرپور ہو. جناب یہ خودکشی ہے, یہ حرام ہے, لیکن مجھے الحمدللہ یقین کامل ہے ہمارے علماء اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے. لیکن مزے کی کیوں ہوتی ہیں چیزیں؟ اس لیے کہ ہم, آپ کو پتا ہے پاکستان میں کووڈ نہیں آیا تھا. کیوں نہیں آیا پاکستان میں کووڈ-19 کیا بولتے ہیں وہ کورونا, وہ نہیں آیا تھا. میں قسم سے کہتا ہوں نہیں آیا تھا, کیونکہ ہم گٹر کا پانی پینے والے لوگ ہیں. ہماری امیونٹی سو اسٹرانگ دیٹ دیز ربش وائرسز کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو us. یہ تو اچھی بات ہے شہریار They cannot destroy us, we will destroy them. Inshallah. And you go to and find the facts and figures, you will find the smallest number of the COVID death toll is in Pakistan. اور قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگ کووڈ سے نہیں مرے تھے, کوئی ادھر مرا, کوئی ادھر مرا, کوئی اس وجہ سے. ٹوٹل اس پورے کووڈ میں 10,000 لوگ مرے تھے. ہم جو گند کھاتے ہیں روز کراچی میں مر جاتے ہیں. کووڈ میں انتقال ہوئے ہیں کچھ فیملیز, میں بھی جانتا ہوں جن کے کووڈ کی وجہ سے. دانش وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا گند گپاڑا کھاتے ہیں ہم کہ کووڈ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. پازیٹیو بات ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. لیکن کووڈ سے پھر بھی نقصان تو ہوا ہے. نقصان ہوا ہے, اس سے زیادہ ہم نے ویسے نقصان کیا ہوا ہے. اس کو ایڈریس کرو نا یار. ٹھیک ہے شہریار صاحب کا صحیح ہے. ہم تھوڑی سی بریک پہ جاتے ہیں میرے خیال سے, اور بریک میں میں شہریار بھائی سے پرسنلی بھی پوچھتا ہوں ساری باتیں. آپ بریک پہ جائیں. شہریار صاحب بہت شکریہ, ان کا پوائنٹ آف ویو بھائی آنا ضروری ہے. شہریار صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آنا ضروری ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.